کچھ حضرات جو اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو بتایا کہ ایک صاحب نے اشاعت نمبر 115 کو بنیاد بنا کر انتہائی احمقانہ اعتراض کیا تھا، جس پر میرا بھی اور آپ کا بھی کافی وقت صرف ہوا۔ ایک اسی طرح کا اعتراض آیا ہے، لکھنے والے صاحب نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن تحقیق حق کے نام سے انہوں نے فرمایا کہ باقی آڈیوز کا پوسٹ مارٹم بھی جلد بھیجا جائے گا۔ اس پوسٹ مارٹم کے اندر پہلا اعتراض فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا غلط ترجمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 161 کا ترجمہ شاہد علی صاحب نے کچھ یوں کیا، پھر میرا ترجمہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں جبکہ تفسیر قرآن مجید میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر تفسیر قرآن عزیز سے ترجمہ نیچے لکھا ہے۔ دونوں ترجمے میں فرق یہ ہے کہ میں نے جو آیت پیش کی تھی ان الذین کفروا، میں نے ترجمہ کیا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا۔ تفسیر قرآن عزیز میں اس کا ترجمہ ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ تو ان صاحب کا اعتراض ہے کہ میں نے کفر کا ترجمہ انکار کرنے کی بجائے، کفر کرنے کی بجائے چھپانا کر دیا، اور انہوں نے اس کو میرے ترجمے کا پوسٹ مارٹم سمجھ کر شائع فرما دیا۔ معلوم نہیں یہ پوسٹ مارٹم میرے ترجمے کا ہے یا خود ان کی اپنی تحقیق کا ہے، کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتے اور تفسیر قرآن عزیز میں جہاں سے انہوں نے ترجمہ نقل کیا ہے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 523 سے، یہیں اگر یہ زحمت گوارا کر لیتے اور اپنی عقل کو تھوڑا سا اور استعمال فرما لیتے تو نیچے تفسیر جہاں پر لکھی ہے وہاں پر یہ جملہ ان کو نظر آ جاتا۔ کفر کے معنی انکار کرنا بھی ہوتے ہیں اور چھپانا بھی۔ دونوں معنوں کے لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص کفر کرے، وہ شخص جو کفر کرے یا حق کو چھپائے اور اسی کفر یا حق پوشی کی حالت میں مر جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو انہوں نے خود تفسیر قرآن عزیز کو بغور پڑھا نہیں اور پوسٹ مارٹم کرنے نکل کھڑے ہوئے، اپنا ہی پوسٹ مارٹم کروا بیٹھے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کر کے میرا بھی اور اپنا بھی وقت ضائع نہ کیجیے، مثبت اور اچھے کاموں میں اس وقت کو استعمال کیجیے، اور جن لوگوں کو بس اعتراض کرنا ہی ہے تو ان کے اعتراضات کی اس لیے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے۔ لہٰذا جو اعتراض اس قابل ہوگا کہ اس کا جواب دیا جائے بس اسی کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اس قسم کی باتیں کرنے سے لوگ خانہ پوری کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جواب دیا ہے، ہم نے جواب دیا ہے، تو ایسے جواب دینے والے آپ کے سامنے اشاعت نمبر 115 بھی لے کر آئے تھے اور اب یہ ترجمے کی غلطی لے کر آئے ہیں۔ اس قسم کی اگر جواب دینے والے ہیں تو پھر اللہ رب العزت جماعت کے حال پر رحم فرمائے۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ اگر شاہد صاحب تحقیق کر رہے تھے تو پھر انہوں نے اتنا عرصہ جماعت المسلمین کی تائید اور اس کی طرف سے کیوں لوگوں کو تبلیغ کی؟ یہ بات تو الحمدللہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ میں نے دل و جاں سے جماعت المسلمین کی دعوت کو قبول کیا اور جماعت المسلمین نے جس طرح سے موجودہ دور میں قرآن و حدیث کا فہم ہمیں اور مجھ سمیت دیگر علماء کو سمجھایا، یا جو ہماری کتب میں موجود ہے، یا جس طرح سے ہمیں تعلیم دی گئی، تو اس طریقے کو ہم نے دین حق سمجھا اور اسی طریقے کی ہم نے تبلیغ کی، اسی کی خاطر ہم نے اپنوں کو بیگانہ کیا، دوستوں کو دشمن بنا لیا، اور ہر طرح کی ہم نے کوشش کی کہ جس کے ذریعے جماعت المسلمین کو ترقی مل سکے۔ انسان کی زندگی میں تحقیق کا معاملہ جب کبھی یکسر اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی ایسی بات دوران تحقیق اس کے سامنے آتی ہے جو اس کے علم میں پہلے نہیں تھی، تو یا تو وہ عالم لوگوں کی ملامت کی پرواہ کر لے اور ان باتوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھے، جیسا کہ جماعت کے اندر کچھ علماء کا موقف ہے۔ وہ دل میں ان باتوں کو رکھتے ہیں لیکن سامنے بیان نہیں کر پاتے۔ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس سے اتنی زندگی ہمیں مل چکی ہے کہ ہم جب اس قابل ہوں گے تو ہم بتا دیں گے۔ میں نے اس طرح نہیں سوچا۔ جب مجھے ان باتوں کو سمجھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنی تحقیق کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد میں نے، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ میں نے اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی مجھ سے ملنا اور مجھ سے اس موضوع پر بات کرنا گوارا نہیں کیا، اور 3 سال کا عرصہ گزر گیا اسی طرح۔ اور اس کے بعد میں نے جب یہ دیکھا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اسی طرح دنیا سے چلا گیا، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ کل میدان محشر میں یہ تمام لوگ کہ جو میری کسی بات کی وجہ سے تکفیر کو اختیار کر چکے تھے، کہیں وہ کل مجھے نہ پکڑ لیں کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو میں نے اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ برا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے اگر یہ بات نہ بیان کی ہوتی اور میں اس کو دل میں رکھتا اور میں بھی انتظار کرتا کہ وقت آئے گا تو پھر بتا دیں گے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے کہیں میرا وقت نہ پورا ہو جاتا، تو پھر میں کیا کرتا اللہ کے دربار میں۔ اب جب یہ بات پیش کر رہا ہوں تو اس پر بھی کچھ ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہے۔ ایک بھائی نے بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی کہ جی آپ ہی کے سپورٹ سے موجودہ امارت اور موجودہ امیر آج تک امیر بنے بیٹھے ہیں، اگر آپ جیسے لوگوں کا ان کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو یہ ان کے جو الفاظ ہیں واللہ عالم انہوں نے ایسا کیوں کہا، لیکن ان کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب بھگتنا پڑ رہا ہے، اگر اس میں میرا قصور ہے تو بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اسی بات کی اصلاح کے لیے اور ان باتوں کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو بھگتنا چاہتے ہیں اور بھگتنے کے لیے ہم دل کی بے رغبتی سے بھگتتے رہیں گے، تو اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کبھی بھی الحمدللہ جماعت کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے کہ کسی فتنے کے سامنے میں جماعت کے دفاع میں کھڑا نہ رہا ہوں۔ میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، مجھے یہ سیاست، یہ ڈپلومیسی، یا جسے دینی اصطلاح میں منافقت کہا جاتا ہے، مجھے یہ آتی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے
میں جماعت کا دفاع چھوڑ دیتا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ایسے وقت میں بھی جماعت کا دفاع کیا ہے جب مجھ پر خود کفر اور شرک کا فتویٰ لگ گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی یہی سوچا کہ نہیں، جماعت اور دین یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لہٰذا دین کے لیے میں یہ کروں گا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس دفاع کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننے کو ملی ہیں، مجھے بہت تکلیف اٹھانی پڑی ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اور آج جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ دراصل جماعت المسلمین میں کچھ بنیادی نظریات ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، لیکن ان کی پشت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم نہیں ہے، بلکہ ان کے فہم اور ان کے اجماع کے بالکل برعکس ہم نے مسئلہ اخذ کیا ہے، اور ساتھ ہی 14 صدیوں میں ہمارے اس فہم کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا، نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعی، نہ محدث، نہ ائمہ دین میں سے کوئی۔ پھر میں نے اس کی تحقیق کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہم اس میں منفرد ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کروں تاکہ آپ بھی ان باتوں پر غور کریں۔ لہٰذا بار بار اس قسم کی باتوں کو کر کے خود اپنا بھی وقت نہ ضائع کیجیے اور میرا بھی وقت نہ ضائع کیجیے۔ جو بات چل رہی ہے اس موضوع کو آگے بڑھانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو، تعمیری سوال ہو تو ضرور کیجیے، لیکن وقت گزاری کے لیے یا خانہ پوری کے لیے سوال یا جواب نہ کیجیے، اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہونے والے ان اختلافات کی طرف کہ جن میں ہمیں دوبارہ پھر یہ بات سمجھنے کو ملے گی کہ امیر سے اختلاف کرنا، جماعت سے دور ہو جانا یا خلیفہ وقت کی بیعت نہ کرنا ہمارے اصول کے مطابق اسلام سے خروج کے مترادف ہے، کفر کی موت کے مترادف ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا اس سلسلے میں طرز عمل کیا ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 768 پر لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے سلسلے میں اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ اختلاف بھی در حقیقت اسی سازش کا کارنامہ تھا جو اسلامی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلوص اور اختلاف سے کراہت، اس کے تحت لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنے امراء اور قاضیوں کو ہدایت کی کہ جس طرح تم اب تک فیصلے کرتے رہے ہو کرتے رہو، کیونکہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں۔ اختلاف ختم کرنا میری سب سے اہم ذمہ داری ہے اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں، یہاں تک کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں، یا میں اسی کوشش اور جد و جہد میں مر جاؤں جس طرح میرے ساتھی مر گئے۔ آپ غور کیجئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں، یعنی کہ اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تمام لوگ ایک جماعت نہیں تھے بلکہ دو جماعتوں میں تقسیم تھے۔ ہمارے اپنے موقف کی روح سے جب ہم کہتے ہیں کہ افتراق اور اختلاف اور تفرقہ یہ شرک ہے، کفر ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، لہٰذا ہم جماعت المسلمین سے اختلاف کرنے والوں کو کفر کا مرتکب بھی سمجھتے ہیں، شرک کا مرتکب بھی سمجھتے ہیں،
عذاب کا حقدار بھی سمجھتے ہیں، لعنت کا مستحق بھی سمجھتے ہیں، اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دینے والا بھی سمجھتے ہیں، اور وہ مر جائے تو اس کو کفر پر مرنے والا تصور کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے، ان کی اس خواہش سے معلوم ہوا، جو ہماری اپنی کتاب میں لکھی ہے، کہ صحابہ کرام 2 جماعتوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ ایک جماعت بن جائیں۔ کیا جس زمانے میں یہ 2 جماعتوں میں تقسیم تھے اور ایک جماعت نہیں تھے، کیا خلیفہ وقت نے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے یہ کہا کہ وہ ایک جماعت سے نکل گئے ہیں، لہذا چلو ان سے جنگ کرنے اور ہم ان کو قتل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے امیر وقت اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس کے برعکس ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں، باب ذکر الخوارج، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی امتی فرقتان، میری امت میں 2 فرقے ہو جائیں گے، فتخرج من بینہما مارقہ، اور ان میں سے ایک تیسرا فرقہ بھی نکلے گا، یلی قتلہم اولاہم بالحق، اور اس مارقہ کو، چھوٹے فرقے کو، وہ جماعت، وہ فرقہ قتل کرے گا جو ان دونوں میں سے جو پہلے نکلے ہوں گے، جو پہلے میری امت میں جو 2 فرقے بن گئے ہوں گے، ان دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس تیسرے کو قتل کرے گا۔ اسی طرح کے الفاظ مسند ابو یعلا موصلی میں بھی ہیں صحیح سند سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفترق امتی فرقتین، کہ میری امت 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، فتمرق بینہما مارقہ یقتلها اولی الطائفتین بالحق، ان میں سے ایک چھوٹا فرقہ نکلے گا جسے ان دونوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسا کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 فرقے، یہ 2 جماعتیں جن کو حدیث میں یکون فی امتی فرقتان، فرقتان مؤنث تثنیہ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرقتن 1 اور فرقتان 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ جو ان کی خواہش تھی کہ لوگ دوبارہ سے ایک جماعت بن جائیں، یعنی لوگ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور حدیث کے الفاظ کی روح سے 2 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور دونوں کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر بتایا، البتہ ایک کو حق کے زیادہ قریب بتایا۔ اب آپ اس حدیث کی روح سے اپنے موقف کو دیکھیے کہ ہم تو امیر جماعت سے یا جماعت سے اختلاف کرنے والے کو فرقہ، شرک کا مرتکب، کفر کا مرتکب، اسلام سے خارج ہونے والا، جہنم میں جانے والا، جاہلیت کی موت مرنے والا، یعنی کہ اسلام سے خروج کر کے مرنے والا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 2 فرقوں میں سے دونوں ہی کو حق پر قرار دیا، جبکہ ان میں سے ایک امیر المؤمنین سے اختلاف کرے گا لیکن پھر بھی اس کو حق پر بتایا۔ معلوم ہوا کہ امیر سے، خلیفہ سے اختلاف ہونے کی صورت میں بھی اختلاف کرنے والوں کو اسلام سے خارج نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب تک تو میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کا فہم پیش کر رہا تھا، اب میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا
کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ پھر سے ایک جماعت بن جائیں، اس سے واضح ثبوت اور کیا مانگتے ہیں آپ اس بات کے لیے کہ جماعت سے علیحدہ ہونے سے یا اختلاف کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ اب اس موضوع کے تحت ہم چلتے ہیں جماعت المسلمین کے کتابچے الجماع، اور اس کا ضمیمہ ہے، کتابچوں کا مجموعہ ہے، صفحہ نمبر 615۔ لکھا ہے، صلاح الدین صاحب نے صحابہ کے اختلاف کی بعض ایسی مثالیں بھی دی ہیں جو محض انتظامی امور سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو دینی اختلاف کی مثال میں پیش کرنا صحیح نہیں۔ یعنی کہ جماعت المسلمین کے نزدیک صحابہ کرام کا اختلاف، جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو ہوا، جو دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، جسے حدیث میں دو فرقے کہا گیا، اس اختلاف کے بارے میں ہمارے اپنے ہی کتابچے میں لکھا ہے، یہ محض انتظامی امور سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ مثالیں، ان کو دینی اختلاف کی مثال میں پیش کرنا صحیح نہیں۔ اور الحمدللہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ امیر سے اختلاف، جماعت سے دوری اختیار کر لینا، کسی بھی وجہ سے امیر سے اختلاف کر لینا، یا اہل اسلام کا تنظیمی معاملے میں دو جماعتوں میں تقسیم ہو جانا، یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے، اس کو دینی اختلاف کی مثال بنا کر پیش کرنا درست نہیں۔ لہٰذا جس طرح سے آپ نے صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلاف کو، ان کے دور میں بن جانے والی ان دو جماعتوں کو، جن کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو فرقے بتایا گیا، جب آپ ان کو انتظامی نوعیت کا اختلاف کہتے ہیں اور درست فرماتے ہیں، تو ایسے ہی آج بھی اگر کوئی جماعت آپ کے ساتھ شامل نہیں، لیکن وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہے، شرک اور کفر سے بیزار ہے، بدعات اور خرافات سے دور ہے، تو پھر اسے دین اسلام سے خارج قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ انصاف سے کام لیجئے۔ پھر لکھا ہے اسی صفحے پر ایک اور عبارت ہے کہ صحابہ کا محولہ بالا اختلاف اور حمایت یا مخالفت تنظیمی امور میں تھی، اگر دینی امور میں بھی تھی تو عارضی، نہ انہوں نے اختلاف کو ہوا دی، نہ کوئی فرقہ بنایا۔ یعنی آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دینی اختلاف مان بھی لیا، اور ساتھ میں پھر بھی آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں گے، جماعت المسلمین کے کتابچے میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھا وہ انتظامی تھا، لیکن اگر دینی اختلاف تھا تب بھی وہ عارضی تھا، یعنی کہ عارضی دینی اختلاف کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو لوگ اختلاف میں پڑے ہیں ان کو اسلام سے خارج نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ہمارے اپنے کتابچے میں لکھا ہے۔ پھر اسی کتابچے کے مجموعے کا صفحہ نمبر 627 ہے، لکھا ہے، صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت نہیں کی، اور بھی دیگر صحابہ کرام کے نام ہیں، لیکن میرا موضوع اس وقت ان دو حضرات سے متعلق ہے، لہٰذا میں اتنی ہی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت نہیں کی۔ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں، ہمارا جواب ہے، صلاح الدین صاحب نے خود ہی دور فتن کہہ کر بیعت کے نہ کرنے کے عذر کو بیان کر دیا۔ اب ہم کیا لکھیں، مگر ہم صلاح الدین صاحب سے اتنا ضرور پوچھتے ہیں کہ اگر دور امن ہوتا اور بیعت عامہ ہو گئی ہوتی
تو پھر بھی یہ لوگ بیعت نہ کرتے تو کیا معذور ہوتے؟ یعنی ہم نے صحابہ کرام کے درمیان اس اختلاف میں جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ قاتلین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا نہ دی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دور فتن تھا، لہٰذا یہ کہہ کر بیعت نہ کرنے کا عذر خود بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دور فتن تھا، صحابہ کرام کے درمیان دشمنان اسلام نے فتنے اٹھا رکھے تھے، اور اسی کو عذر تسلیم کر لیا ہم نے بیعت نہ کرنے کا۔ وہ تو اس امت کے تمام ادوار کا سب سے سنہری دور تھا جو صحابہ کرام کا دور تھا، لیکن اس میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کی شہادت کے بعد جو خود وہ دروازہ تھے فتنوں کے خلاف، وہ دروازہ توڑ دیا گیا، اور پھر فتنے لگاتار امت مسلمہ تک پہنچنے لگے جیسے سمندر کی موجیں پہنچتی ہیں۔ تو ہم نے ان فتنوں کو عذر تسلیم کر لیا اس بات کا کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بیعت نہیں کی تھی امیر المؤمنین کی، آج تو اس کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خطرناک پرفتن دور ہے۔ جب اس زمانے کے فتنوں کو ہم عذر کے طور پر قبول کر سکتے ہیں بیعت نہ کرنے کے لیے، تو آج اگر اس فتنوں کے دور میں جب کہ جماعت المسلمین کے اندر خود ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگ جماعت سے دور ہیں، متنفر ہیں، یہاں تک کہ مرکزی سطح پر ایسی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار موجود ہیں کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم جماعت میں نہیں آتے، فلاں صاحب کی وجہ سے ہم جماعت میں نہیں آتے۔ تو لوگوں کو جماعت سے دور رکھنے کا ذریعہ جب خود جماعت کے عہدیداران بن جائیں یا جماعت کے سربراہان بن جائیں اور ہو بھی فتنوں کا دور، تو پھر ایسے میں اگر کوئی بیعت نہ کرے تو اس میں قصور اس کا ہوا یا ہمارا ہوا کہ وہ جماعت کی وجہ سے اور لوگوں کے معاملات کی وجہ سے، لوگوں کے برتاؤ کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے بیعت سے دور بھاگ رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر پھینک چکا ہے، بیعت نہیں کی جاہلیت کی موت مرے گا۔ عجیب و غریب بات ہے، صحابہ کرام کے دور میں تو جب کہ وہ خیر کا دور تھا، ہم نے وہاں پر تو تسلیم کر لیا کہ فتنہ تھا اس لیے بیعت نہیں کی۔ آج اتنا فتنہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر فتنے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کا عذر قبول نہیں کرتے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ پھر اسی کتابچے میں صفحہ نمبر 628 ہے مجموعے کا، لکھا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی۔ صلاح الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو مع حوالہ اور صحت سند کے ساتھ بیان کر دیں، یعنی کہ ہم نے صلاح الدین صاحب سے اس بات کا حوالہ مانگا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب صلاح الدین صاحب کے پاس سے ہمیں نہ مل سکا، اور ہم آج تک اس کتابچے کو لکھے ہوئے تقریباً 28 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1413 ہجری میں یہ کتابچہ شائع ہوا تھا، اور ہم جب کہ ہمیں کسی نے جواب نہ دیا تو ہم آج تک اپنے ذوم میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کا کوئی حوالہ مل ہی نہیں سکتا، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ البتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت 6 ماہ تک نہ کرنا ثابت ہے، ہماری اپنی تاریخ میں لکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں موقف کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے یہ دلیل کافی نہیں تھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے زوم میں ایک نیا اعتراض کھڑا کیا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ کے سامنے اس کا حوالہ اور پھر جلد از جلد اس عنوان کو، اس مسئلہ بیعت کو سمیٹتے ہیں۔ ماتا میتتن جاہلیہ کی تشریح اور اس کی وضاحت جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور جاہلیت کے دور سے متعلق چند احادیث اور واقعات پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔